توازن میں آپ کے ادارے کا بھی رول ہے اور وہ توازن میرے خیال میں آپ کے ادارے کے اندر بھی مسنگ رہا ہے. آئی جی آئی کیسے بنائی گئی اس کے اوپر اگر آپ نے وہ جنرل اسد درانی صاحب کی اور جنرل بیگ صاحب کی تفصیلات ان کی جانی ہوں تو تب سے لے کر آج تک مجھے لگتا ہے کہ آپ نے وہ کبھی بھی اس پہ کوشش نہیں کی کہ وہ توازن کی طرف چلے جائیں. کچھ کرنے کی ضرورت آپ لوگوں کو بھی ہے. دیکھیں ندیم، بات یہ ہے کہ بالکل ہے، اور اسی لیے اکتوبر کے بعد سے بالکل فوج از ناٹ سپورٹنگ اینی تھنگ. دے آر ود ان آئین اور قانون کے مطابق اپنا جو آپریشنل رول ہے، اس کے بعد جو آپ کا انٹرنل رول ہے، وہ پورا بڑے احسن طریقے سے کر رہے ہیں. آپ کے تو سامنے اکتوبر سے پہلے تو پھر آپ مانیں گے نا کہ وہ توازن نہیں تھا. اگر اکتوبر کے بعد وہ آپ کہہ رہے ہیں توازن حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو اس سے پہلے تو توازن نہیں تھا. دیکھیں، لیکن کہیں بھی اگر آپ نے اب سٹارٹ کیا تو دین لیٹس موو ان دا رائٹ فوکس ڈائریکشن، جو کہ فوج کر رہی ہے. اور اسی لیے کنٹروورسی میں وہ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ جب نہیں چاہ رہے ہیں، آپ آپریشنل ڈیوٹیز کر رہے ہیں، ٹریننگ ڈیوٹیز کر رہے ہیں، آپ جو پاسبل ہو سکتا ہے، آپ کے سامنے فلڈ آ رہے ہیں، کبھی آپ کا ارتھ کوئک آ جاتا ہے، کبھی کوئی پرابلم آ جاتی ہے. فوج از ہائیلی کمیٹڈ. نیشنل بلڈنگ کے اندر فوج کا رول بھی ہے، ضرور کرنا چاہیے، چاہے ارتھ کوئک آ جائے، کوئی چیز بھی آ جاتی ہے. لیکن اس سٹیج کے اوپر بار بار ذکر کر دینا کہ یہ ایسے کرنا چاہیے، یہ سپورٹ ہونی چاہیے، نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے. دیکھیں، سیاسی لڑائی کو آپ سیاسی طریقے سے لڑیں. ایک تو بات یہ ہے سب سے عام. بار بار کرنا کیوں آپ وہ انوالو کریں؟ جب ایک بات ختم ہو گئی اور پھر ایک بڑے اچھے طریقے سے آپ اپنی آپ کو بڑا موقع دے رہے ہیں. میں تو کہوں گا پی ایم ایل این والے، جو مہنگائی ہو گئی، پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، ڈالر کی قیمت بڑھ گئی، آپ اپنا ایک نیریٹو بلڈ کیا ہوا ہے. اب وائی ڈو یو وانٹ ٹو ڈسکس ایوری ٹائم فوج؟ دنیا میں کہیں فوج کا یا اداروں کا ذکر ہوتا ہے؟ پاکستان کے قانون میں ہے کہ آپ عدلیہ اور فوج کو کہیں آپ تازہ نہیں کریں گے، اس کو آپ ڈسکس نہیں کریں گے. یہ بڑی کلیئر ہے. اس کو بار بار ڈسکس کرنا، دنیا میں تماشا بنانا. انڈیا میں دیکھیں کیسے میں انڈیا چینل پہ جاتا ہوں، کتنا وہ ڈھول بجا رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر، بار بار کر رہے ہیں. آپ کی فوج اتنی کمیٹڈ ہے، اب لڑاکا ہے، بیٹل ہارڈنڈ ہے. آپ یہ سوچیں کہ ابھی کل پرسوں تھا یہ اس کا نشان حیدر، جو ہمارے کرنل کیپٹن شیر تھے. میں نے 12 کمانڈ کیا کرگل میں 2 سال پہلے ان سے. ہی واز سچ اے لائن، بریو آدمی. سوچیں گے ان کی فیملی کو، یا وہ شہید وڈوز، بچیاں جو 22، 24، 25 سال کی ہیں، ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب ہم ایسی بات فوج کے بارے میں کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں. یا وہ پیرنٹس کو دیکھیں جن کے ینگ بچے، لڑکے کیپٹن، سر میجر آپ کے یا ایک نا سپاہی انٹرنل وہ ڈیبیٹ ہوتے ہونی چاہیے. یہ باتیں میں نے آن ایئر بہت دفعہ دہرائی ہیں کہ ان بچوں کے فیملی سے جا کے ملیں جنہوں نے اپنی جانیں ینگ کیپٹن نے یا لیفٹیننٹ نے پاکستان کے لیے قربان کی ہیں. میرے خیال میں جو نیوٹرل کہہ کے پکارتے ہیں ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی. لیکن انٹرنلی آپ لوگوں کو ایک اس کے اوپر برین سٹارمنگ کرنی چاہیے کہ وہ کیوں اس طرح کی لیڈرشپ آپ پہلے ہوا بھر کے کھڑی کرتے ہیں جس کا بعد میں ایک خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. ایک نیچرل پروسیس کو ایوالو پاکستان میں ہونے دینا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی ہمارے لیے درست راستہ نہیں ہے. ہم کیوس میں اتنے بری طریقے سے پھنس گئے ہیں، اکانومی بھی تباہ ہو گئی ہے اور سوسائٹی بھی تباہ کر لی. آدھا معاشرہ باقی آدھے کو غدار کہہ رہا ہے اس وقت، فوج اپنی کو کہہ رہا ہے. یہ تو ظلم ہے، انتہا ہے اس وقت. اس سے زیادہ میرے خیال میں کوئی کیوٹک سین نہیں ہو سکتا. انارکی ہے یہ.